السلام علیکم۔ کاشانِ بصیرت کے لیے کتاب جو ریکارڈ کی جا رہی ہے معرفت وسیم۔ ہم کتاب پڑھ رہے ہیں جمال المنتظر، صفحہ نمبر 57 کی صفحہ نمبر کی لاسٹ لائن میں ہم پڑھ چکے تھے۔ اس کے حاشیے سے ہم بات کو شروع کرتے ہیں، پیچھے والے پیج سے بات کو متصل کرتے ہوئے۔ عیسیٰ کے نزول کے بارے میں 29 حدیثیں نقل یا بہت ہی کم صحیح ہیں۔ موصوف نے ابن خلدون سے سوال کیا ہے کہ اس قلیل سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قلیل پر ایمان نہیں لایا جا سکتا مگر یہ کہ وہ مشہور یا متواتر ہوں؟ ہرگز نہیں، کیونکہ ایسا نظریہ نہیں پایا جاتا اور نہ اس سے پہلے کسی نے یہ نظریہ پیش کیا اور نہ اس کے بعد کسی نے ایسی جرأت کی ہے۔ پھر انہوں نے ابن خلدون پر تنقید کی ہے کہ ابن خلدون نے اپنی تاریخ میں دوسری جگہوں پر احادیث افراد کے ذریعے اعتراض کیا ہے، جبکہ ان احادیث کا ایک ہی سرچشمہ ہے، اور اس سرچشمے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جب حدیث اس کی خواہش کے موافق ہو تو قبول کرے، اگرچہ حدیث بجائے خود صحیح ہو۔ پھر لکھتے ہیں کہ وہ مہدی کو قبول کرتے ہیں بشرطیہ کا جب ان کے بارے میں صحیح اور احسن حدیثیں وارد ہوئی ہوں۔ ابن خلدون بدعت گزار ہیں، اور بدعت گزار کی اقسام ہیں۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنی بدعت کی بدولت کافر ہو جاتے ہیں، جیسے خدا کے لیے جسم کے قائل افراد یا خدا کے جزئیات کے علم کا انکار کرنے والے، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اپنی بدعت سے کافر نہیں ہوتے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کوئی بدعت کی ہو لیکن وہ اس پائے کی نہ ہو، تو ابن خلدون کو ایسے ہی لوگوں میں شمار کرنا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے کافی طویل بحث کی ہے، اور ابن خلدون نے جن راویوں کے جھوٹے اور ضعیف ہونے کا دعویٰ کیا ہے، ان سے ابن خلدون نے روایت کر کے خود اپنے دعوے کی مخالفت کی ہے۔ اہل علم کی ایک جماعت سے روایت کی ہے، انہوں نے مہدی کی شان میں ایک شعر کہا ہے اور آپ کے وجود کو ثابت کیا ہے۔ صفحہ نمبر 58۔ شعر عربی میں ہے، اس لیے ہم شعر کو نہیں پڑھ رہے۔ سیوطی کہتے ہیں ان کا شعر بھی عربی میں ہے، ہم اس کے بعد پڑھتے ہیں۔ ابن خلدون کو ابو طبیب ابن احمد بن ابی الحسن الحسنی نے بھی اپنے رسالے الموسوم الاضاءات لما کان وما یکون بین الساعہ، جیسا کہ المہدی و المہدویت میں بیان کیا ہے، ان کے اقوال کو لغزش قرار دیا ہے۔ بعد میں انہوں نے یہ موقف اختیار کیا تھا، آخری زمانے میں مہدی ظہور فرمائیں گے، اور ان کے ظہور کا انکار بہت بڑی جسارت اور بڑی لغزش۔ کفایۃ الموحدین میں شافعی سے نقل ہوا ہے کہ یہ احادیث متواتر ہیں۔ کتاب البرہان فی علامات مہدی آخر الزمان کے باب 13 پر مہدی کے متعلق مذاہب اربعہ کے علماء، شیخ ابن حجر شافعی، القول المختصر کے مؤلف ابو السرور احمد بن ضیاء حنفی، اور محمد بن محمد مالکی اور یحییٰ بن محمد حنبلی کے فتاویٰ نقل کیے ہیں۔ ان کے فتاویٰ سے ضمنی طور پر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ظہور مہدی کا نظریہ صحیح ہے۔ مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ اور ان کی صفت اور ان کے خروج کی صفت اور ان کے خروج سے پہلے جو فتنے رونما ہوں گے، جیسے سفیانی کا خروج اور زمین کا دھنس جانا وغیرہ کے بارے میں صحیح احادیث وارد ہوئی ہیں۔ ابن حجر نے انہیں متواتر قرار دیا ہے اور وضاحت کی ہے کہ مہدی اہل بیت سے ہیں، وہ مشرق سے مغرب تک زمین کے مالک ہوں گے اور اس کو عدل سے معمور کر دیں گے، اور عیسیٰ ان کے اقتدار میں نماز پڑھیں گے اور سفیانی کو قتل کریں گے، اور جس لشکر کو وہ مہدی سے جنگ کے لیے بھیجے گا وہ مکہ و مدینہ کے درمیان مقام بعیدہ میں دھنس جائے گا۔ صفحہ نمبر 58 کے ہم حاشیے کے اوپر والے حصے کو پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 57 کی آخری جملے سے اس کو متصل کرتے ہیں۔ اور ان کے ظہور کے وقت جبرائیل آسمان سے آپ کے نام سے ندا دیں گے جو مشرق سے مغرب میں سنی جائے گی۔ آپ ان صفات و علامات کے مالک ہیں جن میں سے بعض کو ہم انشاءاللہ عنقریب بیان کریں گے۔
جو آپ کے علاوہ کسی اور پر منطبق نہیں ہوتی، خواہ کوئی بھی ہو۔ چیجائکا اس بیچارے پر، جس کو گرفتار کیا گیا، قید خانے میں ڈال دیا گیا اور قید میں ہی رہا یہاں تک کہ اسے پھانسی دے دی گئی، اور کسی جگہ تک نہیں پہنچ سکا، وہ اپنے نفس کا مالک نہ ہو سکا۔ چیجائکا دوسرے کا مالک ہوتا، لیکن ان تمام وضاحت کے باوجود غافلوں میں سے بعض ان باطل دعوی کے فریب میں آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ مہدی کے بارے میں وارد ہونے والی آیات اور احادیث سے آگاہ نہیں ہوتے ہیں، اور نہ اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صفحہ نمبر 59 کہ مہدی ایک خاص معین شخص ہے کہ جس سے نسب و حسب و صفات کے اعتبار سے کوئی بھی مشابہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہم ان احادیث میں بعض کو جمع کر دیا ہے، انہیں ہم نے ایسی کتابوں سے اخذ کیا ہے جو عامہ و خاصہ کے نزدیک معتبر ہیں، تاکہ شبہات کی گنجائش باقی نہ رہے۔ اور یہ بہت بڑا اب ہے پیج نمبر 60، یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ ان احادیث کو جمع کرنے کے اور بھی فوائد ہیں، ان میں سے بعض کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ 58 کا حاشیہ ہم پڑھ چکے ہیں، اب ہم پڑھیں گے 59 صفحہ کا حاشیہ۔ صفحہ نمبر 38 کا حاشیہ ڈاکٹر احمد امین مصری نے المہدی والمہدویت نام کا رسالہ شائع کیا اور اپنے خیال میں مہدی کے بارے میں وارد ہونے والی احادیث کو رد کر دیا، جبکہ ان کو رد کرنے میں موصوف نے پوچھ دلیلوں پر اعتماد کیا۔ ان کے بارے میں موصوف نے پوچھ دلیلوں پر اعتماد کیا۔ ان کے بارے میں وارد ہونے والی حدیثیں ضعیف ہیں، اس کا جواب آپ ملاحظہ کر چکے ہیں۔ ان احادیث کا متن حکم عقل کے خلاف ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دین کی تائید، نفوس کی تکمیل، زمین کو شرک و ظلم سے پاک کرنے اور اسے ظالم و جابروں سے آزاد کرانے کے لیے آخری زمانے میں اہل بیت میں سے اولاد فاطمہ سے ایک مصلح کے ظہور میں ہمیں عقل کی مخالفت نظر نہیں آتی، اگرچہ آپ کے بارے میں وارد ہونے والی بعض احادیث میں ایسی بات نظر آتی ہے کہ جو عام طور پر وقوع پذیر نہیں ہوتی، لیکن یہ بہت سی حدیثوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتی اور نہ اس کے باقی حصے کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ اس بات کو ہم نے متن میں واضح کر دیا ہے۔ یہ اہم چیز ہے۔ موصوف نے اپنے رسالے میں اس محور پر بحث کی ہے۔ لکھتے ہیں کہ اسلام میں مہدی اور مہدویت کی طویل تاریخ ہے۔ مہدی کے نام پر بہت شورشیں اور تحریکیں وجود میں آئیں اور انقلابات اور شورشوں سے اسلامی ممالک کو سوائے کمزوری کے کچھ نہیں ملا۔ ڈاکٹر احمد امین نے اپنے نظریے کی تائید میں بعض حوادث کا بھی ذکر کیا ہے جو کہ ان کے خیال میں مہدویت کی وجہ سے رونما ہوئے تھے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے اور موصوف کو فرق کی معرفت اور ان کے مبادیات کی بصیرت نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے یہ رسالہ تاریخی نتیجہ اخذ کرنے کے لیے لکھا ہے، بلکہ اس لیے لکھا ہے تاکہ مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈال سکے اور ملت اسلامیہ کو سلک وحدت سے وابستہ ہونے اور اللہ کی رسی کو تھامنے سے باز رکھ سکے۔ یا اس لیے لکھا ہے تاکہ بعض گمراہ فرقوں اور ان نظریات کی تائید کر سکے جو کہ اسلامی ممالک میں استعمار نے ایجاد کیا ہے، کیونکہ احمد امین نے اس رسالے میں صفحہ نمبر 59 پر ہم نے 60 صفحہ نمبر 60 کا حاشیہ ہے، ایسی چیزیں لکھی ہیں کہ صحف و جرائد اور سیاسی فرقوں کی تاریخ کا مطالعہ کرنے والے پر ان کا باطل ہونا واضح آشکار ہے، اور اس بات کی تردید کے لیے ان کا یہ عذر کافی نہیں ہے کہ مصادر و ماخذ کم تھے۔ ایسا رسالہ لکھنے کی ان کی ذمہ داری نہیں تھی کہ جس کے لکھنے کے بعد انہیں غلط و اشتباہ کی بنا پر عذر خواہی کرنا پڑے، بلکہ ان پر ایسی چیز کا چھوڑنا واجب تھا، پھر اسے جو چاہے انجام دیتا، لیکن احمد امین اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے
اور اس بات کی بھی پرواہ نہ کی کہ اس سے دین عظمت پر حرف آئے گا اور ملت اسلامیہ شک و شبہ میں پڑ جائے گی۔ شاید موصوف کو اور انہیں عطیہ دینے والے کو ساری ثقافت، حقائق کے انکار اور احادیث کی تردید ہی نظر آئی ہے۔ اگر ان کے نظریے کے مطابق حق و باطل میں تمیز کرنے کا معیار ہی باتیں ہیں جو انہوں نے بیان کی ہیں، تو پھر انہیں مسلم حقائق کا بھی انکار کر دینا چاہیے کہ جن کے انکار کی کوئی سبیل نہیں۔ کیا احمد امین ان روایات کا اس لیے انکار کرتے ہیں کہ انبیاء کے نام سے جو انقلابات آئے ہیں وہ مہدی کے نام پر آنے والے انقلابات سے زیادہ ہیں، یا معاذ اللہ وہ خدا کے وجود کا انکار کرنا چاہتے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر اس کا مثل اختیار کر لیا ہے اور خدا کے بندوں کی عبادت کرنے لگے ہیں، اور وہ حقیقت عدل اور حسن اصلاح کا انکار کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اکثر انقلاب برپا کرنے والوں نے عدل و اصلاح کے نام سے اپنی تحریک کا آغاز کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے شر انگیزی اور فساد پھیلایا ہے اور انہیں انقلاب برپا کرنے پر طمع اور خواہش نفس ہی نے ابھارا تھا۔ در حقیقت ایسے انقلابیوں کی کامیابی کا سبب احمد امین جیسے لوگوں کی مہدی کی طرف رہنمائی اور ہدایت نہ ہونا اور ان کا مہدی کی ان نشانیوں اور علامتوں سے بے خبر ہونا تھا جو کہ احادیث میں بیان ہوئی ہیں۔ یہ ایک طرف۔ دوسری طرف بعض لوگوں نے ان احادیث کی رد میں کچھ ایسے وجوہ بیان کیے ہیں جو بیت عنکبوت سے بھی زیادہ کمزور ہیں۔ مہدی کے عقیدے سے مایوسی اور عمل سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے اور یہ ترقی میں مانع ہوتا ہے۔ اے کاش مجھے یہ معلوم ہوتا کہ انہیں اس تعصب اور حقیقت سے چشم پوشی پر کس چیز نے مجبور کیا ہے، یہاں تک کہ وہ ان پوش دلیلوں سے ظہور مہدی کے عقیدے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول و ائمہ حدیث و تاریخ اور تمام اسلامی علوم میں ماہرین کے قول کو بھی رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ بیان ہوگی۔ صفحہ نمبر 61 کا حاشیہ ہے، جو فرحت و نشاط اور صفائے قلب کا باعث ہوگی اور لوگوں کو تہذیب اخلاق، علوم و فضائل اور کمالات سے سرشار ہونے اور زائل و پست صفات سے نفس کو پاک کرنے کی طرف رغبت دلائے گی اور امت کے شعور اور احساس کو حقیقی ذمہ داری کی طرف بڑھائے گی۔ صفحہ نمبر 60 سے اس کو متصل کرتے ہیں اور اب ہم حاشیے کے اوپر والا حصہ پڑھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 61 کی آخری لائن ہے، ان حدیث کو جمع کرنے کے اور بھی فوائد ہیں، ان میں سے بعض کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 61 نمبر 1، زمانہ غیبت میں شیعوں کا مہدی کے وجود اور آخری زمانے میں ان کے ظہور کرنے کا اعتقاد رکھنا مسلمانوں کے اتحاد کلمہ اور ان کے ان اختلافات کو ختم کرنے میں مانع نہیں جو کہ ان عظمت اور شوکت کو نقصان پہنچا رہے ہیں، کیونکہ محض ایک خالص عقیدہ ہے جو ان بشارتوں سے پیدا ہوا ہے اور مبانی اسلام اور اس چیز کے خلاف نہیں ہے جس پر صریح آیت اور سنت قطعیہ دلالت کرتی ہے، بلکہ ایک عقیدہ ہے جو نبی کریم کی صداقت اور ان بشارتوں کے مالک کے اعتقاد سے وجود میں آیا ہے۔ لہٰذا اہل سنت کو اس سلسلے میں وہی رویہ اختیار کرنا چاہیے جو اس مسئلے کے علاوہ ان مسائل میں اختیار کرتے ہیں جن میں ان کے علماء کے نظریات مختلف ہوتے ہیں، اور اس میں حقیقت کو اسی انداز میں دیکھیں جس طرح دیگر مسائل میں ملاحظہ کرتے ہیں۔ نمبر 2، اس کتاب میں تکرار سے گریز کیا ہے۔ اس موضوع پر میرے پاس جو قدیم و جدید کتابیں تھیں، جب میں نے ان کا مطالعہ کیا تو انہیں تکرار سے خالی نہیں پایا۔ پھر اکثر احادیث جو کسی خاص مطلب کو ادا نہیں کرتی کہ جن کو ایک باب میں نقل کر دیا جائے دوسرے ابواب میں نقل کرنے سے بے نیاز ہو جائیں، بلکہ وہ مختلف جہتوں اور فوائد پر مشتمل ہیں۔ اس بنا پر اسے متعدد ابواب میں بیان کرنا پڑتا ہے،
چنانچہ فریقین کی کتب میں حدیث کی تکرار کا ایک سبب یہ بھی ہے اور کبھی ان احادیث میں تقطیع ہوتی ہے، لہٰذا تے قاف توئے یہ عین تقطیع ہوتی ہے۔ لہٰذا میں نے تمام ابواب میں مذکورہ احادیث کی طرف اشارہ کر کے اور باب کے آخر میں ان کے نمبر بیان کر کے ان سے احتراز کیا ہے۔ نمبر 3، بہت سے ابواب کے تواتر عناوین کی معرفت ہے۔ صفحہ نمبر 62۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ پہلے ائمہ اثنا عشر کے بارے میں وارد ہونے والی احادیث کو بیان کریں گے، کیونکہ ان کا اس چیز میں بہت دخل ہے کہ جس کو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں، پھر ان احادیث کو بیان کریں گے جو حضرت کی صفات و حالات کے بارے میں فریقین کی طرف سے آئی ہیں۔ انشاءاللہ چونکہ اس سلسلے میں نقل ہونے والی احادیث و روایات کا جمع کرنا طاقت سے باہر ہے، اور وہ انہیں حاصل کر سکتا ہے جو فن حدیث میں مہارت رکھتا ہے یا فن حدیث میں نقاد اور بزرگ علماء اس کے کھرے کھوٹے کو پرکھنے والے ہیں۔ لہٰذا ہم نے انہیں احادیث کو نقل کرنے پر اکتفا کی ہے جو اس سلسلے میں حق کو واضح کرتی ہیں اور جن سے وہ مقصد حاصل ہو جائے جس کے لیے یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ اس سے زیادہ کہ شائقین علماء کی تصنیفات کا مطالعہ فرمائیں، میں نے اس کتاب میں 10 فصلیں اور 100 باب قائم کیے ہیں، اور اس کا نام منتخب العصر فی الامام الثانی عشر رکھا ہے۔ خدا سے دعا ہے کہ ہمیں اس چیز کی توفیق مرحمت فرمائے جو اس کی رضا کا باعث ہو، اور ہم کو تعصب و ظلم و تشدد کرنے سے باز رکھے، اور حق و انصاف کے راستے کی طرف ہماری ہدایت کرے، اور ہمارے اعمال کو اپنے لیے خالص قرار دے، اور اس دن کے لیے ذخیرہ کرے کہ جس دن مال و اولاد کام نہ آئے گی مگر یہ کہ قلب سلیم کے ساتھ آئے۔ 28 رمضان 1273 ہجری۔ آمین۔ اب ہم آتے ہیں پہلی فصل۔ امام 12 ہیں، اس فصل میں 8 باب ہیں۔ پہلا باب صفحہ نمبر 65۔ امام 12 ہیں، اس باب میں 271 حدیثیں ہیں۔ نمبر 1، صحیح بخاری، جلد 4، صفحہ نمبر 75، اتباع مصر 1355 ہجری۔ مجھ سے محمد بن المثنی نے بیان کیا، ہم سے غندر نے بیان کیا، غندر غین نون ڈال رہے، غندر نے بیان کیا، ہم نے اس شعبے میں ہم سے شعبہ نے بیان کیا، اور ان سے عبد الملک نے بیان کیا کہ میں نے جابر بن سمرہ سے سنا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ فرماتے ہیں امیر 12 ہوں گے۔ ان کے بعد ایک جملہ اور کہا جس کو میں نہیں سن سکا۔ میرے والد نے بتایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ سب قریش سے ہوں گے۔ نمبر 2، صحیح ترمذی، جلد 2، صفحہ نمبر 45، طبعہ دہلی 1342 ہجری۔ باب ما جاء فی الخلفاء۔ ہم سے ابو کریب نے بیان کیا، ہم سے عمر بن عبید نے بیان کیا، اور انہوں نے سماک بن حرب سے، انہوں نے جابر بن سمرہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد 12 امیر ہوں گے۔ اس کے بعد ایک جملہ اور کہا جس کو میں نہیں سمجھ سکا، تو میں اس شخص سے معلوم کیا جو میرے پاس بیٹھا تھا، اس نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سب قریش سے ہوں گے۔ ترمذی لکھتے ہیں یہ حدیث حسن و صحیح ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے طریقے سے جابر بن سمرہ سے روایت کی گئی ہے، کہتے ہیں کہ ہم سے
صفحہ نمبر 66۔ ہم سے ابو کریب نے بیان کیا، ہم سے عمر بن عبید نے بیان کیا، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے ابو بکر بن موسیٰ سے، انہوں نے جابر بن سمرہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی ہی حدیث بیان کی۔ نمبر 3، صحیح مسلم کتاب الامارہ کے باب الناس تبع القریش والخلافہ فی قریش، جلد 2 صفحہ نمبر 191، طبعہ مصر 1348۔ ہم سے قطبیہ بن سعید نے، ہم سے جریر نے بیان کیا، انہوں نے حسین سے، ہے سواد یہ نون حسین سے، انہوں نے جابر بن سمرہ سے روایت کی ہے کہ جابر بن سمرہ نے کہا کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ فرماتے ہیں، حدیث ہم سے رفاعہ بن الحیشم الواسطی نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں ہم سے خالد یعنی ابن عبداللہ الطحان نے بیان کیا، طہ الف نون الطحان نے بیان کیا، انہوں نے سواد یہ نون حسین نے، انہوں نے جابر بن سمرہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنے والد کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یہ امر ختم نہیں ہوگا یہاں تک کہ ان کے درمیان 12 خلیفہ ہوں گے۔ اس کے بعد ایک جملہ اور فرمایا جو مجھ پر مخفی رہا، میں نے اپنے والد سے معلوم کیا کہ کیا فرمایا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ سب قریش سے ہوں گے۔ نمبر 4، صحیح مسلم کتاب الامارہ کے مذکورہ باب میں ہم سے ابن ابی عمر نے بیان کیا، اور انہوں نے سفیان بن عبد الملک بن عمیر سے، انہوں نے جابر بن سمرہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا، میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں کا امر کاروبار ایسے ہی چلتا رہے گا یہاں تک کہ ان کے 12 ولی ہوں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جملہ اور فرمایا جو مجھ پر مخفی رہا، تو میں نے اپنے والد سے معلوم کیا کہ کیا فرمایا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ سب قریش سے ہوں گے۔ اسی حدیث کو قطبیہ بن سعید سے، انہوں نے ابو عوانہ عین واو الف یہ الف نون ہے عوانہ، ابو عوانہ سے، انہوں نے سماک سے، انہوں نے جابر بن سمرہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے، لیکن اس جملہ لوگوں کا امر ایسے ہی چلتا رہے گا کو نہیں بیان کیا ہے۔ صحیح مسلم نمبر 5، صحیح مسلم کے مذکورہ باب میں ہم سے حداب بن دار الف بے حداب بن خالد الازدی نے بیان کیا ہے، ہم سے حماد بن مسلمہ نے بیان کیا ہے، انہوں نے سماک بن حرب سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے جابر بن سمرہ سے سنا ہے، صفحہ نمبر 67 سنا ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ فرماتے ہیں یہ اسلام ایسے ہی عزیز رہے گا یہاں تک کہ 12 خلیفہ ہوں گے۔ اس کے بعد ایک جملہ اور فرمایا جسے میں نہیں سمجھ سکا، میں نے اپنے والد سے معلوم کیا کہ کیا فرمایا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ سب قریش سے ہوں گے۔ اس باب میں اسی حدیث کو تقریباً انہی لفظوں میں اپنے طریق سے داؤد سے، انہوں نے شعبی سے، انہوں نے جابر سے نقل کیا ہے، اور اپنے طریق سے ابن عون سے، انہوں نے شعبی سے، انہوں نے جابر سے نقل کیا ہے، اور اپنی سند کے ساتھ حاتم سے، انہوں نے مہاجر سے، انہوں نے عامر بن سعد بن ابی وقاص سے، انہوں نے اپنے طریق سے ابن ابی ذئب زال حمزہ بے ذئب سے، انہوں نے مہاجر بن مسمار سے، انہوں نے عامر سے، انہوں نے جابر سے نقل کیا ہے۔ اس کو جیسا کہ مفاتح کنوز السنہ میں طیالسی نے اپنی توئے یہ الف لام سین یہ طیالسی نے اپنی مسند میں نقل کیا ہے، جلد 767 اور 1278۔
نمبر 6 ہے صحیح ابو داؤد، کتاب المہدی، جلد 2، صفحہ نمبر 207، طبعہ مصر، مطبعت التازیہ۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے، ہم سے وہب نے، ہم سے داؤد نے بیان کیا، اور انہوں نے عامر سے، انہوں نے جابر بن سمرہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ فرماتے ہیں یہ دین ایسے ہی عزیز رہے گا یہاں تک کہ 12 خلیفہ ہوں گے۔ اس پر لوگوں نے تکبیر کہی اور ایک شور ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جملہ اور کہا جو پوشیدہ رہ گیا۔ میں نے اپنے والد سے معلوم کیا کہ بابا کیا فرمایا ہے؟ انہوں نے بتایا سب قریش سے ہوں گے۔ اس کتاب میں جابر بن سمرہ سے 2 طریقوں سے ایک حدیث نقل کی ہے جو 12 پر دلالت کرتی ہے۔ اسی کو خطیب نے تاریخ بغداد جلد 2 صفحہ نمبر 126 رقم 1349 ہجری میں جابر بن سمرہ سے 2 طریقوں سے نقل کیا ہے۔ اس فرق کے ساتھ اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آہستہ سے ایک جملہ فرمایا تو میں نے اپنے والد سے کہا کیا فرمایا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ سب قریش سے ہوں گے۔ اسی صفحے کا حاشیہ نیچے اس میں لکھا ہوا ہے ابو داؤد کا ان حدیث کو کتاب المہدی میں نقل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ امام مہدی کو 12 خلفاء میں شمار کرتے ہیں، ورنہ ان احادیث کو وہاں بیان کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ یہاں تک ہے ہمارا یہ پارٹ 6 جس میں ہم نے پیج نمبر 67 تک پڑھا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ کو ہم نیکسٹ حصے میں پڑھیں گے۔ آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے گا۔